جس شخص کے پاس زیادہ راہ ہو نا، جا بھی سکے آ بھی سکے، اور 40 دن کے پیسے گھر والوں کو دے کے جا سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کرنا، اور میرے نبی پاک نے فرمایا اگر نہ کیا اور مر گیا تو فرمایا یہ نہ سمجھو مسلمان مرا ہے، یا یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی ہو کے مرا ہے۔ نہ سخت حکم لگایا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور محروم کون ہے؟ محروم کون ہے؟ کم نصیب اور بد نصیب کون ہے؟ تو کہتے میں نے صرف دنیا میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا شاید جس کے بچے نہ ہو، اس کا گھر نہ ہو، اس کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ بد نصیب اور کم نصیب ہے۔ تو میں نے کہا حضور کم نصیب بد نصیب محروم کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں دنیا اور آخرت میں کون محروم ہے؟ بتاؤں حضور بتائیے۔ فرمایا جس پر 5 سال گزر جائیں، پیسے بھی ہوں صحت بھی ہو، اور پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے نہ آئے، وہ دنیا میں بھی بد نصیب ہے، آخرت میں بھی بد نصیب۔ پیسے بھی ہوں صحت بھی ہو اور 5 سال گزر جائیں، پھر وہ زیارت کرنے، ایک دفعہ بھی زیارت کرنے، اس سے بڑا محروم ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے بڑے چکر رکھے ہوئے، اللہ خیر کرے، منڈے دا بیاہ کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ٹھیک ہو گیا جی۔ بچے کی شادی کرنا تو آپ پر فرض ہی نہیں، وہ تو بالغ ہو جائے تو خود اس پر فرض ہے کہ طاقت ہے تو نکاح کرے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کس پر فرض ہے؟ والد کی ذمہ داری اس کو بالغ کرنے تک ہے، بالغ ہونے کے بعد باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا نکاح کرنا۔ ہاں اگر اس کے حصے کی دولت بھی باپ کے پاس ہے، عورت کو نان نفقہ دینا کس کی ڈیوٹی ہے؟ جی خاوند کے سورے دی جی خاوند کی۔ تو اگر وہ دے سکتا ہے تو نکاح کرے، نہیں دے سکتا تو شریعت منع کرتی ہے اس کو۔ ہاں اگر اس کی وراثت پر ابا قبضہ کر کے بیٹھا ہو، وراثت نہ دیتا ہو، تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت پر باپ قابض ہو گیا اور شادی نہیں کر رہا بچے کی، تو اگر وہ بیٹا گناہ میں مبتلا ہو گیا تو جتنا گناہ بچے کو ہوگا اتنا باپ کو بھی ہوگا، کہ تو صاحب بن کے بیٹھا ہے پیسوں پر، اسے دیتا کیوں نہیں کہ وہ خود آگے بڑھے اور اپنے لیے ضرورت کے اسباب جمع کرے۔ تو یہاں منع ہے۔ بہرحال یہ بات طویل ہو جائے گی۔ تو حج اور عمرہ جو کرنے نہیں جاتا باوجود اسرت کے، پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور وہ کرنے نہیں گیا اور اگر مر گیا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، بھاگ جائے، اس لیے کہ اسرت بھی تھی، آسانی بھی تھی۔ یہاں باقی سارا کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ شادیوں پہ کیا، یہاں تک مجھے ایک صاحب کہنے لگے 55 لاکھ روپیہ میں نے بیٹے کے ولیمے پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے ہم اس کو حرام ناجائز نہیں کہتے، جائز پیسے ہیں، 55 کروڑ بھی لگائے تو منع نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص 2.25 لاکھ روپیہ حج کی اپلیکیشن بھی جمع نہ کرائے تو پھر تو اعتراض ہے کہ نہیں؟ پھر شکوہ ہے کہ نہیں؟ بھئی یہاں ہم لوگ باقی کے جب اخراجات کرنے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ سامنے والا پلاٹ بڑا ضروری تھا، میں نے کہا لے لوں، یہ لے لوں پھر اگلے سال جاؤں گا۔ حد ہو گئی ہے بھائی، جو تیرے اوپر رب کریم نے فرض کیا ہے کام اس کو پہلے کر، تو مستحبات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اسباب بھی پیدا فرمائے گا۔ اور اپنے محبوب کی زبان پر کامل یقین کامل رکھ کہ جو حج عمرے پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ اسے اضافے کے ساتھ واپس فرما دیتا ہے، اللہ اضافے کے ساتھ وہ واپس کر دیتا ہے۔ تو حج عمرے کی کثرت اگر کسی کو توفیق ہو، نہ ریاکاری، وہ بات میں نے بڑی شروع میں عرض کر دی، نہ ریاکاری ہو نہ دکھلاوا ہو، اور نہ ہی بات چھیڑے تو یہ کہے کہ جب میں 7ویں دفعہ گیا نا عمرہ کرنے، گالی یہ تو شروع کر دیں تو میں 7ویں باری گیا نا، میں کہا چلو یہ تو پتہ لگ گیا تو ہی 7 کیتے نے، اب اگلی بات بھی بیان کریں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور نہیں جی بڑیاں موجاں سن اسی تے اوتھے سا ہر ہفتے جائیدا سی، میں کہا بالکل صحیح ہے، بڑی موج سی تہاڈی، کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے، وہ کرم نوازی کرتا تھا اور رحمت فرماتا تھا تو میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ یہ انداز تکلم اللہ کو پسند نہیں ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حاضری وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، فرمایا یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اللہ کے ذمہ یہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرما دے گا۔
بغیر حساب کے ہی اللہ. اور پھر محبوب نے فرمایا جو حج عمرے پہ نکلے کسی وجہ سے پہنچ نہ سکے, انتقال ہو جائے, تو میرے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے روزانہ اللہ قیامت تک روزانہ اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب درج فرمائے گا. اتنی بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے حرم کعبہ کی زیارت, اتنا بڑا درجہ ہے. دوست مجھے چھیڑ رہے تھے, کہہ رہے تھے وہ مضمون آپ نے ضرور بات عرض کرنی ہے, لیکن وہ ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی. بس یہ بات سمجھ لیں کہ زیارت کا بھی شریعت میں درجہ ہے, صرف عبادت کا درجہ نہیں, زیارت کا بھی شریعت میں. اور اگر آپ زیادہ صاحب ذوق ہوں تو صاف بات کر دوں, بعض اوقات زیارت کا درجہ عبادت سے زیادہ ہوتا ہے. جی کس کا درجہ؟ عبادت سے. ہوں تسی سوچن رہے ہو یقیناً کہ کنج دی گل کر چھڑی نے, زیارت کا درجہ عبادت سے. میں یہ مخصوص لوگوں کی بات ہے, لیکن تفصیل طلب کی گئی تو میں عرض کر دوں, سن لیں. ماں باپ کی خدمت کرو تو ثواب ہے, کتنا کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. خدمت نہیں جی نہیں, خدمت کا ثواب آج کا کہاں ہے, یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ خدمت کرو تو ثواب ہے, کتنا اس کا پتہ. کپڑے لے کے دو تو ثواب ہے, کتنا. لیکن ان کی زیارت کرو تو آج کا ثواب ہے. نہیں سمجھتے حضرات بات. لفظ جو حدیث میں ہے, محبوب نے فرمایا ماں باپ کا خوش ہو کے چہرہ دیکھ تو اللہ تجھے کامل آج کا ثواب عطا فرمائے گا. خدمت کی بات نہیں, کس چیز کی بات ہے بولو. تو یہ اس بات کو سمجھیں, زیارت کا درجہ بعض اوقات عبادت سے بھی زیادہ ہے. صوفیات تو کہتے ہیں ہمیشہ زیادہ ہے, اہل تصوف کہتے ہیں ہمیشہ زیادہ ہے. ماں باپ کی خدمت پر ثواب ہے اور خوش ہو کے دے. ایسا مطلب ہے کئی ابے نو کور کے بھی ویندے ہون گے, اسی لیے تو حضور نے فرمایا خوش ہو کے دیکھنا ہے. ابا جی جدو کام دار چھڑیا یا مرضی دے خلاف کوئی کام کر چھڑیا تو ادو پھر مطلب ہے کچھ لوگ خوش ہو کے دیکھتے. اسی لیے تو کہا نا خوش. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحابی بڑے سیانے تھے, کہنے لگے حضور اگر 2 دفعہ خوش ہو کے دیکھ لے تو حج سال میں دوسرا ہو سکتا, حج نہیں دوسرا, وہ سال میں اگر 2 دفعہ دیکھ لے تو حضور نے فرمایا اللہ 2 حج کا ثواب دے گا. اس نے کہا حضور 3 دفعہ, تو حضور مسکرائے, فرمایا یار 3 دفعہ بھی اللہ دے دے گا. کہا 4 دفعہ, حضور کھل کے مسکرائے, فرمایا تو 100 دفعہ ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھ, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما. تو کس کا درجہ زیادہ ہوا؟ تو کس کا درجہ زیادہ ہوا جی؟ زیارت کا. ایک حوالہ اور سن لیں, حوالے دے رہا ہوں حدیث سے. قرآن زبانی پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے کہ دیکھ کے پڑھنے کا؟ حافظ نے 5 سال لا کے یاد کیتا ہے, یہ نہ مارے استادہ حال کر چھڑیا ہے. تے وہ زبانی پڑھن تے ثواب تھوڑا, تے تو پڑھے بھی میرے ہار اڑ کے, اور ثواب پھر بھی کیوں جی؟ جی یہ مسئلہ یاد ہو جائے تو 10 چڑھیا کرو تاکہ اگلا کچھ شروع کریے. پھر اس کا مطلب ہے زیارت کا درجہ. حضور نے فرمایا زبانی پڑھنے والے کا ایک ثواب ہے, دیکھ کے پڑھنے والے کو اللہ ڈبل عطا فرماتا ہے. دیکھ کے پڑھنے والے کو اللہ. اور سنے میرے حبیب نے فرمایا تو کعبے جا کے نماز پڑھے بات الگ ہے, وہاں طواف کرے ثواب الگ ہے, وہاں عبادت کرے ثواب لاکھ کا ہے, لیکن النظر الی وجہ الکعبہ عبادہ. فرمایا تو وہاں جا کے کچھ نہ کر, بیٹھ کے کعبے کی